لکھ دیا ہے ممبران کو کہ ججز تعیناتی کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ناموں کی انہوں نے سفارش کی ہے کہ ان ناموں پر جو ہے ججز کی تعیناتی ہونی چاہیے سپریم کورٹ میں جو 2 نشستیں خالی ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، پہلے تو یہ باتیں پبلکلی نہیں آنی چاہیے، اور بہرکیف 2 اسامیاں یقیناً خالی ہیں سپریم کورٹ میں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ پر ہونی چاہیے تاکہ انصاف کا جو یہ حصول ہے وہ اس میں کوئی کسی قسم کی تساہل اور رکاوٹ نہ آئے. مگر مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ ایک طرف تو قاضی صاحب میرٹ کی بات کرتے رہے، سینیورٹی کی بات کرتے رہے، تو کیا مسرت ہلالی صاحبہ ابھی تک جو باقاعدہ نوٹیفائی بھی نہیں ہوئی ہیں ایز چیف جسٹس خیبر پختونخوا ہائی کورٹ کی؟ کیا وہ سینئر ہیں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے، یا وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے سینئر ہیں کہ ان کے نام کو بھی احمد علی شیخ صاحب جو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ہیں ان کے برابر جو ہے لے کر ان کا پرپوز کیا ہے نام؟ تو یہ ڈائیکوٹمی تو میری تو سمجھ سے باہر ہے، بالا تر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اندر بیٹھ کے یہ باتیں طے کریں. یہ چیف جسٹس کا پریروگیٹو ہوتا ہے نام کو پریزنٹ کرنا، اور پھر اس پر جو ہے وہ ڈیبیٹ اور اس پر بحث ہوتی ہے اور اس پر پھر ایک سلیکشن ہوتی ہے. تو یہ بجائے اس کے کہ اس طرح سے پبلک کریں اور اخباروں میں چھپوائیں ان خطوط کو جو لکھے جاتے ہیں انٹرنل کنزمپشن کے لیے، یہ میرے خیال میں اور زیادہ جو ایک پولیوٹیڈ ایٹماسفیئر ہے اس کو اور زیادہ ہوا دے رہا ہے. اس سے عدلیہ کی جو ہے وقار میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے. ہم چاہتے ہیں عدلیہ کے وقار میں اضافہ ہو، یہ غیر متنازع ہونی چاہیے. اور اگر اپنے اندر یہ انصاف یہ شائبہ ملے کہ اپنے اندر ان کے تکرار ہے اور اپنے اندر ان کے جو ہے انصاف میں دوہرا معیار ہے، تو پھر عوام تو پھر یہی سمجھے گی کہ ہمیں شاید اس بالا ترین عدلیہ سے انصاف کی توقع کیا کرنا چاہیے. تو اس لیے میرے خیال میں بہت محتاط ہونا چاہیے. بہت ادب سے میں عرض کروں گا، سینئر پیونی جج ہیں، اگلے ہمارے چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں، ان کے لیے بھی کل کوئی ایسا راستہ نہ کھلے کہ پھر ان کے جو دوسرا آنے والا ہو وہ اس طرح سے جو ہے تنازعات میں ان کے لیے پھر مشکلیں پیدا کرے اور ادارے کو نقصان ہو. سر جی یہ بتا دیجیے گا کہ سپریم کورٹ کے ججز تقسیم نظر آتے ہیں، وکلا چاہے پاکستان بار ہو چاہے سپریم کورٹ بار ہو، تمام بارز جو ہیں وہ تقسیم نظر آتی ہیں. اس سچویشن میں ایک افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو ہٹایا جائے گا حکومت کی جانب سے اور قائد صاحب کو جو ہے وہ چارج دیا جائے گا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے؟ لیکن یہ مسلم لیگ نواز کا پرانا وتیرہ ہے. اگر آپ دیکھیں تو مسلم لیگ نواز نے بھی 1997 میں یہی کچھ کیا تھا. یہی محترم نواز شریف صاحب تھے جنہوں نے اسمبلی میں اسی طرح جو خواجہ آصف نے تقریر کل کی ہے اسی طرح محترم نواز شریف صاحب نے کی تھی، اور انہیں توہین عدالت میں اس وقت کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے طلب کیا تھا، جس پر پھر انہوں نے عدالت میں جو ہے چمک کی ریت ڈالی تھی. کوئٹہ آپریشن شروع کیا تھا اور پھر پشاور آپریشن کیا تھا، اور پھر 2 عدالتیں بنا دی تھی. سپریم کورٹ میں ججز کو تقسیم کر دیا تھا اور سجاد علی شاہ کے ساتھ 5 رہ گئے تھے، اور 10 جج جو تھے وہ دوسری طرف سے مرحوم ہو گئے ہیں. ان کا میں نام مناسب نہیں سمجھتا اس وقت، لیکن اس کی انعام میں ایک کو جو ہے ان میں سے سپریم کورٹ کا ایک صدر پاکستان کا عہدہ دیا گیا، اور دوسرے کو جو ہے سندھ ہائی کورٹ کا جو ہے گورنر بنایا، سندھ کا صوبے کا گورنر بنایا گیا تھا. تو یہ محترم عمران خان صاحب کا یہ پرانا وتیرہ ہے. اور پھر سجاد علی شاہ صاحب اس وقت کے چیف جسٹس کو غیر فعال کروا دیا تھا اس تقسیم کی وجہ سے. 10 ججز کا ایک فیصلہ کروا کے کہ یہ سینئر موسٹ نہیں ہے، اس لیے چیف جسٹس کا عہدہ نہیں رکھ سکتے، اور انہیں معزول کروا کے ہٹا کے تو پھر دوسرے اپنے من پسند کو چیف جسٹس بنا دیا تھا. یہ اسی وتیرے پہ چل رہے ہیں، لیکن اس دفعہ نہیں ہوگا. اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ 90 کی دہائی نہیں ہے، تو یہ غلط فہمی نکال دیں. اور عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس جو ہیں ماشاءاللہ وہ بہت تدبر اور حوصلہ رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ اس وقت آپ نے دیکھ لیا ہے
کہ میجورٹی ججز ان کے ساتھ آلریڈی ہیں. اگرچہ یہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے، اور اگر اندرونی طور پر ان کے کوئی فیصلوں میں اختلاف ہے تو وہ فیصلوں کا اختلاف اچھی بات ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ اس سے جو ہے آگے بیٹھتی ہے جورسپروڈنس کو تقویت ملتی ہے. لیکن اس طرح سے جو ہے ذاتیات پر جو اختلافات ہیں یہ رونما نہیں ہونے چاہیے پبلکلی، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی کامیابی سر، یہ حکومت کو ہو سکتی ہے.